بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین آمین۔ تو شہباز بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ بے شک۔ آج اس ہستی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور حالانکہ ان کی تعریف تو ہمارے منہ سے کیا ہی بیان ہوگی، جس کی تعریف اللہ خود قرآن میں کر چکا ہے، اس کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کو دنیا کی میکسیمم آبادی اپنا بڑا مانتی ہے۔ سب سے پہلے جوئش، یہودی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پروفٹ ہیں۔ یہودیوں نے ان کے نام پہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی ہیں، بائبل ہے، بائبل کے اندر ڈیٹیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد حق پر جو امت ہے، امت مسلمہ، آخر نبی کی امت، یہ ملت ابراہیم کے اوپر ہے، یعنی یہ جس دھرم پر ہے یہ ابراہیمی دھرم ہے۔ آخری پیغمبر بھی آئے ہیں تو ملت ابراہیم کو زندہ کرنے، ملت ابراہیم کو تازہ کرنے، اور اس کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ابراہیم کی ملت پہ بنایا۔ اچھا، شروعات یہاں سے ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت لے کر کے دنیا میں بھیجا، اور آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے ان کو خلافت دی، اور دنیا کو بتایا کہ تمہیں صحیح غلط میں کیا فرق کرنا ہے، کیسے اس دنیا میں بسنا ہے، اور اس دنیا میں جو ہے تمہیں فساد نہیں کرنا ہے، اور کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب وہاں سے ان کی معاملات چلے ہیں نبیوں کے سارے۔ 5 سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، جن میں سے ہیں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی پرانے زمانے کے اعتبار سے جو سب سے پرانے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے، بالکل، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو ان میں نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام بڑے پیغمبر۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آتی ہے پوری دنیا کے اندر سونامی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ تمام آسمانوں کے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے، یعنی اتنی بارش ہوئی، وہاں سے بھی نیچے زمین میں سے بھی پانی آیا، پوری دنیا ختم ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے صرف وہی بچے، اور ان کی پیڑھیوں سے دنیا دوبارہ سے بسی۔ اب پھر نبیوں کا مسلسل جو معاملہ چلا ہے دنیا کے اندر، پیغام لے کر آتے 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 اچھا سام علیہ السلام آتے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، اور وہاں سے پھر معاملہ دوبارہ چلا ہے۔ اب دیکھیے، اس وقت اس دنیا پہ کوئی نبی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بیبلون سٹی کے اندر جو آج کا عراق پڑتا ہے، آج سے تقریباً 5000 BC اللہ تعالیٰ آزر کے گھر میں ابراہیم نام کے شخص کو پیدا فرماتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ بدھ کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں بدھ کو۔ اچھا، لوگوں میں یہ بھی خاصیت رہی ہے، یہ بھی غور دینے والی چیز دیکھو کہ لوگوں نے کبھی بھی ایک خدا کو نہیں مانا ہے۔ جنہوں نے بھی بت پرستی شرک کیا ہے انہوں نے بہت سارے خداؤں کو ایک ساتھ میں مانا ہے۔ دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے کہ وہ بدھ کو بھی مانتے تھے، تاروں کو بھی مانتے تھے، چاند کو بھی مانتے تھے، سورج کو بھی مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ۔ اب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے ہوشیار ہوئے ہیں، اور ان کے پاپا نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ دیکھو میں مورتی بناتا ہوں اور یہی بیچتا ہوں مارکیٹ کے اندر، تب تمہیں بھی یہ بیچنی ہے۔ اب یہاں سے وہ جب 12-13 سال کے ہوئے ہیں، ان کا دماغ سمجھ جب شعور دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کو 12-15 سال کی عمر میں، ان کے اندر جیسے شعور آیا نا، انہوں نے سوچنا شروع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا شروع کیا کہ یار، جسے کہتے ہیں نا ہماری بھاشا میں لاجیکل ریزننگ، لاجک کے اوپر انہوں نے سوچا کہ وہ میرے پاپا بدھ خود بناتے ہیں، مورتی خود بناتے ہیں مٹی کی، تو میں اس کو اپنا خدا مانوں۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں۔ اب کتنی نارمل اور لاجیکل سی بات بول رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیا میرے پاپا، میں خود دیکھتا ہوں میرے پاپا کو بناتے ہوئے، وہ بنا کے اسے تیار کرتے ہیں، پینٹ شینٹ کرتے ہیں، اور ہم ان سے مانگے؟
تو یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے کہ کتنی سمپل سی طریقہ ہے، لاجیکلی سوچ کر کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت اونچے لیول پر پہنچے. جی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایز اے ہیومن، حالانکہ وہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، لیکن انسان تو ہیں، بشر تو ہیں، ایک ہیومن اسپیشیز تو ہیں، لیکن اللہ کے کچھ خاص معاملات ان کے ساتھ ہیں. پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی نبوت نہیں ملی انہیں، ابھی وہ لاجیکل سوچ رہے ہیں، ابھی اللہ کا قاصد ان کے پاس نہیں آیا کہ آپ نبی ہیں، ابھی نہیں آیا. اس سے پہلے وہ سوچ رہے ہیں یار میرے والد خود اس بت کو بنا رہے ہیں، میں کیسے سب کچھ لوں. میری قوم یا میں جہاں رہتا ہوں وہ لوگ چاند کی طرف یا سورج کی طرف یوں دیکھتے ہیں اور اپنا بھوشیہ پتہ کر لیتے ہیں کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں، میں بیمار، یہ چاند جس ٹائم جس گرہ میں چل رہے ہیں یہ میری بیماری کے گرہ چل رہے ہیں اس ٹائم. تو یہ لاجیکل تھنکنگ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عطا کر چکا تھا، جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی عقل صادق عطا کر دی تھی. نہیں لیکن ایک بات دیکھو، یہ سوچ جو ہے نا یہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے. آج کے دور کا بھی نوجوان 14-15 سال کا نوجوان نا ایسا سوچتا ہے، لیکن اس کو غلط بات بتائی جاتی ہے. تو محمد عربی حضرت محمد نے بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اس پہ پھر کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اپنے، کہ اسے پتا ہوتا ہے اس کی فطرت ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی فطرت ہے کہ خدا ایک ہے، گاڈ ایک ہے، لارڈ ایک ہے، اللہ ہے. لیکن اس کے بڑے جو بہت کرتے ہیں تو وہ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، پھر اپنے طریقے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اسے. لیکن ایک انسان جب پیدا ہوا ہے، اب ہم بات ابراہیم علیہ السلام کی کر رہے ہیں، اب 12-15 سال کے بچے کی کیا عقل ہوتی ہے؟ آج کل کا 12-15 سال کا بچہ بھاگا پھرتا ہے، وہ اپنی فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو 12-15 سال کی عمر میں اپنے رب کو ڈھونڈنے چل رہے ہیں کہ میرا رب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ میرے رب یہ ہو سکتے ہیں. ان سے لوگ کہا کرتے تھے یہ دیکھ چاند یہ جو ستارے ہیں نا یہ ہمارا رب ہے، وہ کہتے تھے تو یہ صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر یہ رب ہے تو صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر یہ سورج رب ہے تو یہ رات میں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ چاند جو ہے ابھی ہے تو یہ صبح کہاں چلا جاتا ہے؟ تو جو چیزیں غائب ہو رہی ہیں، جو چیز چلی گئی، وہ رب کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن میں آیا کہ تیرا رب تیری شارت سے زیادہ قریب ہے. اب تیرا رب تو تیرے قریب ہے، تو کیوں اس سے دور بھاگتا ہے؟ تو کیوں کسی اور چیز میں اسے ڈھونڈتا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. لیکن انسان آج کل کے دور کا دیکھیں، نہ وہ ابراہیم کے بارے میں جانتا، نہ وہ نوح کے بارے میں جانتا، اسے صرف یہ پتا ہے، نہ سب سے بڑی چیز نہ اسے محمد عربی کے بارے میں پتا. نہیں بتائیں گے انشاءاللہ، اس لیے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈیٹیل بات کرنے کے لیے نا، کہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو جاننے میں، اور ایسی شخصیت کی پرسنالٹی کو جاننے میں کہ جس کو دنیا کا یہ سمجھ لیجیے آپ 70% حصہ اپنا بڑا مانتی ہے. کرسچنوں کی تعداد کتنی ہے اس دنیا؟ اس ٹائم تقریباً 43% کرسچن، اس کے بعد مسلم کی آبادی ہے، وہ مسلم کے بھی بڑے، مسلم اپنی جان دیتے ہیں. آپ کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان کا سلام نہ بھیجیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہودی ان کو اپنا مانتے ہیں، دیوار پر جب وہ اپنی پرے کرتے ہیں تو وہ ان کی لینگویج میں ورشپ ہے بے شک ہے، لیکن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے سلام بھی بھیجتے ہیں. کرسچن کی بائبل کے اندر ڈیٹیل ہے، اولڈ بائبل کے اندر ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تیرا کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے؟ نہ قرآن میں پھر اس کا جواب اللہ نے پہلے دیا، ما خان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک مسلم تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے. کرسچن اس ٹائم شرک کر رہے ہیں اور کھلا شرک کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے، ایون جو کرسچن نہیں ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، ان کی وجہ سے گاڈ سولی پہ چڑھ گیا. کچھ بھی. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اپنے پاس سے رزلٹ نکالنے سے ہوا، یعنی بدعات نکالنے سے. جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ خوب بدعات نکالتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑے لیول کی گاڈ اورینٹڈ پرسن بن کے دکھایا ہے، پورے زمانے سے لڑ کے دکھایا، پوری دنیا سے لڑ کے دکھایا. اس کے بعد بھی یا علامہ اقبال نے فرمایا نا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شہ میں کو تعلق ہے پیمانے سے. جب تمہیں حق پتہ چل گیا ہے تو تم اس ڈر سے کیوں کہ لوگ ہمیں کچھ کہیں گے، یہ لوگ ماریں گے، یہ لوگ بھگائیں گے، یہ لوگ آگ میں ڈال دیں گے. ابراہیم کودے تھے آگ میں، آپ بھی کودو، کیا پرابلم ہے؟ زیادہ زیادہ آپ جل کے مر جاؤ گے نا تو شہید کہلاؤ. شہادت اعلی الناس کری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام مطلب میں شروع سے لے کر کے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی 14-15 سال کی عمر ہے، بس تھوڑا سا شعور آیا ہے اور اتنی بات پتہ چلی ہے کہ میرے پاپا مورتی بناتے ہیں، مورتی پہ پینٹ وغیرہ کر کے تیار کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں. 14-15 سال کا بچہ کیا سوچتا ہے کہ بیچنے کے بعد پھر گراہک اس کو کیوں خریدتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بھائی گراہک اس کو خرید کے اس سے پوجا کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت کرتا ہے. تو بس یہی ان کے دماغ میں کوشچن آ گیا 14-15 سال کی عمر میں.
کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو میرے پاپا مورتی بنا رہے ہیں، اس میں پینٹ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، گراہک اس کو کیوں خریدتا ہے؟ گراہک خرید کے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کو خدا مانتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا خدا، اس کو برہما، اس کو اللہ۔ دیکھو برہما سنسکرت کا ورڈ ہے، برہما کو آپ عربی کے اندر کنورٹ کرو گے تو رزلٹ آئے گا خالق، اور خالق اللہ کا نام ہے۔ سمپل از دس، یعنی خدا ایک ہی ہے، چاہے وہ برہما ہو چاہے اللہ ہو، نام دو ہیں لیکن شخصیت ایک ہے۔ ہمیں پالنے والا، ہمیں بنانے والا، ویل مچھلی کو کھانا کھلانے والا، بزرگوں کو کھانا کھلانے والا، قبروں کے اندر بزرگوں کی ہڈیوں کو مٹی میں مٹی ملا دینے والا، بزرگوں کی ہڈی کھانے والے کیڑوں کو مٹی میں مٹی کر دینے والا صرف اللہ ہے۔ اتنے رزلٹ پہ وہ 14-15 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کو اپنا خدا نہیں مانتا، ان کو تو ابھی میرے سامنے تم نے بنایا، یہ ہمیں بنا رہے ہیں، تم ہی نہیں بنا رہے ہو۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے بارے میں، مطلب ایک اسٹوری آتی ہے، واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اس زمانے میں جو مشرقین تھے، مشرقین عرب تھے، وہ آٹے کا بھی ایک بت بنا کے اس کو اپنا خدا مانا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ سفر میں ہماری حفاظت کریں گے۔ تو ایک شخص نے جو ہے ایک آٹے کا بت بنایا، اس کو خدا بنا کے، مطلب بت کو خدا کہتے تھے، مورتی آٹے کی بنا کے اپنے پاس رکھی، اور وہ چلنے لگا، سفر میں چلا گیا۔ اب سفر میں جب وہ گیا ہے تو اس کو کوئی سفر میں پریشانی آئی، وہ راستہ بھٹک گیا۔ راستہ جب وہ بھٹک گیا تو کئی دن کا فاقہ ہو گیا اس کو، ریتیلا علاقہ، اونٹ پہ سوار، پانی کی کمی پڑ گئی۔ اب پانی، انسان تو پانی کی کمی نہیں برداشت کر سکتا نا، اونٹ تو کر سکتا ہے۔ اب نہ کھانا نہ پانی، اتنے دن تک دھوپ میں جب ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کچھ کھانے کو نہیں بچا، راستہ بھٹک گیا۔ تو اس نے وہی بت نکالا، کہنے لگا بھگوان اے خدا مجھے معاف کرنا، میں تمہیں خدا تو مانتا ہوں لیکن اب سوائے تمہیں کھا کے نہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں۔ تو اس نے اسی مطلب ایک بت کو کھا لیا، کیوں؟ کیونکہ مٹی کا بنا تھا، یا سوری آٹے کا بنا تھا، آٹے کا بت بنا کے اس کو پوجا جاتا تھا، تو راستہ بھٹک گیا تو اس نے وہی کھا لیا۔ اور یہ واقعہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتایا ہے۔ کیا اس وقت میرے اندر یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی تھی کہ یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان اگر لاجیکل ریزن کے ذریعے فلسفہ سوچے، وہ یہ بات آرام سے اس بات پہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں اس پر پہنچ گئے تھے۔ میں آج کے دور کے حساب سے بات کروں، اگر کسی شخص کو لاجیکل تھنکنگ کے اوپر سوچنا ہے اور واقعی وہ سیریس ہے اس چیز کو لے کے کہ لاجک کیا ہوتا ہے، تو وہ ہندوستان میں بنی ایک پکچر ہے، آپ سب کو پتا ہوگی، ایک پکچر ہے پی کے نام کی، اس میں آپ دیکھیں اس نے کیسے لاجک دکھائے پھر کہ یہی بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ یہ میرے والد بت بناتے تھے، تو اس میں وہی بندہ ہے، کوئی ایکٹر ہے، وہ بت لے کے جاتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے ہے بھگوان مجھے کھانا دے دو، تو وہ کوئی سموسا دے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں، کہتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ میرا بھگوان کام کر رہے ہیں۔ اب وہ دوبارہ کہتا ہے کہ ہمارا ریموٹ دے دو، تو وہ چلتے نہیں ہے، وہ ریموٹ آتا نہیں ہے، تو اسی کے پاس جاتا ہے جو دکاندار ہوتا ہے، دیکھیے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے ہمارا دھندا بند کروائے گا کیا؟ اب آپ سوچنے والی بات یہی، ابراہیم علیہ السلام ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے پیچھے، لیکن اس کی سند کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزر ہیں یہ بت بیچنے بھیجا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جائیے بیچ کر آ، لیکن جب واپس آتے تو وہ بک نہیں پاتے، بکتے نہیں تھے، تو کہتے تو کیا کہہ بیچتا ہے؟ کہتا ہے میں تو یہ کہہ بیچتا ہوں، لے لو جی بت لے لو، کسی کام نہیں آئیں گے تمہارے، نہ کوئی کچھ کر سکتے، نہ تمہیں نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے۔ تو وہ کہ یہ ایسے کہے گا تو کون خریدے گا اسے؟ تو جب یہ ہے ہی نہیں کسی قابل تو میں اور کیا کہوں گا اس کے لیے؟ تو بہت سیدھی سی بات ہے، آج کل کے لیے اگر کوئی لاجیکل تھنکنگ پہ بندہ سوچے گا نا تو وہ خود سمجھ جائے گا، سمجھدار ہوگا۔ جو اندھا بنا ہوا ہوگا اس کے لیے تو پھر، لیکن آج کے دور میں نا ابراہیم کے ذکر کی بڑی ضرورت ہے علیہ السلام، بڑے لاڈلے ترین اللہ تعالیٰ کے، دنیا پیار کرتی ہے آج بھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انشاءاللہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگلے سیشن میں ان کے اوپر قرآن سے سورۃ الانعام میں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے آیا، سورۃ الانعام، سورۃ البقرہ سب کور کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔